السلام علیکم۔ ننھا فرشتہ رخصت ہو گیا تو آہوں اور سسکیوں کا سلسلہ بھی بتدریج تھمنا شروع ہو گیا۔ اب عورتیں بچے کی ماں کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کسی نے اس غریب کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو کسی نے اس کی ناک چٹکی میں لے کر دبائی، کوئی ہتھیلیوں اور تلووں کی مالش کرنے لگی۔ آخر کار ستم رسیدہ ماں کو ہوش آ ہی گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد کچھ دیر تک تو وہ خالی الذہنی کی کیفیت میں بیٹھی رہی، پھر اس کے حواس نے کام کرنا شروع کر دیا اور وہ وحشت کے عالم میں یوں ادھر ادھر گردن گھما کر دیکھنے لگی جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو۔ وہ کیا تلاش کر رہی تھی، اس بات سے سبھی واقف تھے۔ میرا بچہ کہاں گیا؟ تلاش میں ناکام ہو کر اس نے واویلا کرنا شروع کر دیا۔ کون لے گیا میرے بچے کو؟ کہاں ہے میرا بچہ؟ جگجیت، جگجیت کہاں ہو تم؟ جو جی تمہارے پاس تو نہیں ہے؟ لمحہ بلمحہ اس کی وحشت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور بچے کی بابت سوال جواب کرنے کے ساتھ ساتھ اب وہ اپنے شوہر کو بھی پکار رہی تھی۔ اس کی پکار میں اتنی تڑپ تھی کہ کئی خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہاں لے گئے ہو جگجیت تم میرے جوجی کو؟ رک جاؤ، اسے تھوڑی دیر تو اور میرے پاس رہنے دو۔ یقیناً اسے یاد آ گیا تھا کہ اس کے بے ہوش ہونے سے قبل بچے کو اس کی آخری آرام گاہ تک لے جائے جانے کی بات ہو رہی تھی۔ چنانچہ بلند آواز میں چیخ کر بولی اور تیزی سے تہہ خانے کی سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ ان کے سروں پر کھڑے ہو کر پہرا دینے والے اب تک اندھے بہرے بنے ہوئے تھے، لیکن عورت کے سیڑھیوں کی طرف لپکتے ہی اکشے حرکت میں آیا اور اپنی گن کا رخ عورت کی طرف کر کے سرد لہجے میں بولا، واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھو ورنہ گولی مار دوں گا۔ اپنے لال کے لیے تڑپتی ماں کے لیے یہ دھمکی کارگر نہیں تھی، لیکن یرغمالی خواتین میں سے چند نے ہمت سے کام لیا اور اس کے قریب جا کر اسے پکڑ لیا۔ وہ اسے بہلا پھسلا کر واپس سب کے درمیان لے آئیں۔ اب عورت سب کے درمیان بیٹھی دردناک انداز میں رو رہی تھی۔ اس کے غم کو سمجھتے ہوئے سبھی اپنے طور پر اس کی دلجوئی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس ماں کے لیے صبر کرنا بہت مشکل تھا، جس کا بچہ بروقت اور مناسب علاج نہ ہونے کے سبب زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ وہ رونے کے ساتھ ساتھ مسلسل اغوا کاروں کو کوسنے اور بد دعائیں بھی دے رہی تھی۔ اس کا یہ رویہ برحق تھا، لیکن لوگوں کو ڈر تھا کہ کہیں ان کے سروں پر کھڑے مسلح افراد اشتعال میں نہ آ جائیں۔ خیر گزری کہ ان کی طرف سے ایسا کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا اور وہ چہروں پر بے حسی سجائے چوکنے کھڑے رہے۔ شاید انہیں خدشہ ہوگا کہ عورت ایک بار پھر ان پر حملہ آور ہو سکتی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حقیقتاً غم سے نڈھال اس عورت میں اب کچھ کرنے کی سکت ہی نہیں رہی تھی، یہاں تک کہ وہ روتے روتے تھک جاتی تھی تو کچھ دیر کے لیے نیم بے ہوش ہو جاتی تھی اور پھر تھوڑے وقفے کے بعد دوبارہ سے اس کے بین سنائی دینے لگتے تھے۔ ان لوگوں کو گئے ہوئے بہت زیادہ دیر نہیں ہو گئی۔ میرے حساب سے تو اب تک جگجیت اور ان چاچا جی کو فارغ ہو کر واپس آ جانا چاہیے تھا۔ تہہ خانے کی قید میں وقت پہلے ہی رینگ رینگ کر گزرتا تھا اور آج تو صورتحال ویسے بھی بہت تکلیف دہ تھی، اس لیے وقت اور بھی سست روی سے گزر رہا تھا، لیکن بہرحال گزر رہا تھا اور سب ہی اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ بچے کی تدفین کے لیے جانے والوں کو واپس آنے میں تاخیر ہو گئی تھی۔ معاذ نے سونیا سے سرگوشی میں اپنی پریشانی کا اظہار کیا تھا۔ سونیا نے جواب میں محض ایک ہنکارا بھرا۔ وہ خاصی گہری سوچ میں مبتلا نظر آتی تھی اور اس شوخی کا نام و نشان باقی نہیں رہا تھا جس کا وہ اپنے موجودہ بحروب میں مظاہرہ کرتی رہی تھی۔ شوخی کے ساتھ ساتھ اس تکلیف دہ قید میں اس کا ہار سنگار بھی ملیا میٹ ہو گیا تھا۔ میلے مسلے ہوئے کپڑے، بکھرے ہوئے بے ترتیب بال، پسینے کی بو دیتے جسم اور ستے ہوئے بے رونق چہرے، وہاں موجود تمام یرغمالیوں کا مشترکہ حلیہ تھا۔ ان کے مطالبے کے باوجود بس میں موجود ان کا سامان انہیں مہیا نہیں کیا گیا تھا، ورنہ وہ کچھ تو اپنے حلیے میں بہتری لا سکتے تھے۔ سونیا بھی سب کی طرح ابتر حلیے میں تھی، لیکن اس کا بے تحاشا حسن اس حلیے میں بھی نمایاں ہوتا تھا۔ جب ہی تو اغوا کاروں کا ساتھی اکشے ان حالات میں بھی اس کی طرف متوجہ نظر آتا تھا۔ سونیا کو گفتگو پر مائل نہ دیکھ کر معاذ دوسرے افراد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ سب تشویش میں مبتلا تھے اور سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ان لوگوں کی بابت معلوم کیا جائے، لیکن یہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے والی بات تھی۔ تجویز تو پیش کی جا رہی تھی، لیکن سوال کرنے کی ہمت کسی کے اندر نہیں تھی۔ معاذ میں ہمت کی کوئی کمی نہیں تھی۔
لیکن سونیا ہر لمحہ اسے باور کرواتی رہتی تھی کہ اسے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا ہے جو اسے سب کی نظروں میں لے آئے۔ اس نے جگجیت کی مدد کے لیے ساتھ جانے والے چاچا جی کی جگہ خود کو پیش کرنے کی جو کوشش کی تھی، اس پر بھی سونیا نے اسے سخت الفاظ میں ٹوکا تھا اور کہا تھا کہ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس سفر میں سونیا کی حیثیت انچارج کی سی ہے اور اسے اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے۔ اسی لیے اس وقت خواہش کے باوجود اس نے خود کو جگجیت کے بارے میں سوال کرنے سے باز رکھا تھا۔ تشویش کے سائے میں سفر کرتا وقت کچھ اور آگے بڑھا تو انہیں تہہ خانے کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آتا جگجیت دکھائی دیا۔ وہ چلنے سے زیادہ لڑکھڑا رہا تھا اور اس کا چہرہ ایسے زرد ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں خون کی ایک بوند بھی نہ ہو۔ آنکھوں میں بھی عجیب وحشت کا سا تاثر تھا۔ اس کا لباس، ہاتھ پیر، چہرہ اور پگڑی سب دھول مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ یہ دھول مٹی یقیناً قبر کی کھدائی میں اس کے جسم اور لباس کا حصہ بنی تھی۔ بیچارہ غم سے اتنا نڈھال ہے کہ ڈھنگ سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ کسی نے اس کی حالت دیکھ کر تبصرہ کیا اور پھر دو بندوں نے مل کر اسے سنبھال لیا۔ معاذ غور سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ بے شک وہ ایک غمزدہ باپ تھا جو اپنے بچے کی تدفین کا مشکل مرحلہ اپنے ہاتھوں سے انجام دے کر آیا تھا، اور ایسے میں اس کا غم سے نڈھال ہو جانا قابل فہم تھا، لیکن معاذ کو اس کے انداز میں غم کے سوا بھی کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ سخت دہشت زدہ ہے۔ وہ آیا بھی تنہا تھا اور اس کے ساتھ جانے والے چاچا جی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میرا جوجی کہاں ہے جگجیت؟ تم کہاں چھوڑ آئے میرے لال کو؟ کسی نے ابھی جگجیت سے چاچا جی کے بارے میں سوال کیا ہی تھا کہ رو رو کر نڈھال پڑ جانے والی اس کی بیوی متوجہ ہو گئی اور تیر کی طرح جگجیت کے پاس پہنچ کر اس سے پوچھنے لگی۔ وہ ماں تھی اور اس کی کل کائنات وہ بچہ تھا جسے موت اچک کر لے گئی تھی۔ اسے اپنے بچے کے سوا کچھ سجھائی دیتا بھی تو کیسے؟ اس کے سوال میں چاچا جی کے متعلق پوچھا گیا سوال کہیں گم ہو گیا۔ جو سوال اس نے پوچھا تھا اس کا جواب بھی کہاں تھا جگجیت کے پاس؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر بیوی کو اپنے قریب کھینچا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر بلند آواز میں رونے لگا۔ گزرے سارے وقت میں وہ بیوی کے مقابلے میں بہت زیادہ صبر و برداشت کا مظاہرہ کرتا رہا تھا، لیکن اب لگتا تھا کہ اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے ہیں۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی ہچکیوں سے لرز رہی تھی۔ کچھ دیر تو اور رک جاتے، مجھے جی بھر کر اپنے بچے کو دیکھنے تو دیتے، میں اسے تھوڑا پیار تو کر لیتی۔ تمہیں اتنی جلدی کیا تھی میرے جوجی کو لے جانے کی؟ تم بڑے ظالم ہو جگجیت۔ عورت روتے روتے شکوے بھی کر رہی تھی، لیکن جگجیت اس کے کسی شکوے کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ صرف رو رہا تھا، بے تحاشا اور بے حساب۔ اس کے رونے کی آواز سے پورا تہہ خانہ گونج رہا تھا اور ارد گرد کھڑے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ خود ان کے سینے غم سے پھٹ جائیں گے۔ آخر کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر جگجیت کو سنبھالا اور اسے تسلیاں دلاسے دینے کے ساتھ ساتھ نصیحتیں بھی کرنے لگے کہ اسے مرد ہونے کے ناطے زیادہ مضبوطی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس پر اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو سنبھالنے کی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ انہی لوگوں نے اصرار کر کے اسے باتھ روم کی طرف بھی بھیجا تاکہ وہ اپنے ہاتھ پیر اور منہ دھو لے۔ اس کی بیوی کو عورتوں نے سنبھال لیا۔ اس ویرانے میں پتہ نہیں پانی کا کیا انتظام تھا، لیکن محدود مقدار میں صحیح انہیں استعمال کے لیے پانی فراہم کیا جا رہا تھا۔ جگجیت تھوڑی دیر میں منہ ہاتھ دھو کر واپس آ گیا۔ اب اس کا حلیہ قدرے بہتر ہو گیا تھا، لیکن آنکھوں کی وحشت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے قریب بیٹھ کر غائب دماغی کی کیفیت میں اس کی پشت سہلانے لگا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، لیکن آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہنا بند نہیں ہوا تھا۔ سسکیاں ایک کراہ کی صورت اس کے ہونٹوں سے برآمد ہو رہی تھیں اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اندرونی طور پر کتنی شدید تکلیف میں مبتلا ہے۔ اس صورتحال نے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی متاثر کیا تھا اور وہ سہمے ہوئے سے اپنی ماؤں کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ آج کسی نے بھوک لگنے کی شکایت بھی نہیں کی تھی، حالانکہ دوپہر کے فاقے کے بعد اب رات کے کھانے کا بھی وقت ہو چکا تھا۔ تم نے چاچا جی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جگجیت؟ وہ تمہارے ساتھ گئے تھے تو پھر تمہارے ساتھ واپس کیوں نہیں آئے؟ درمیان میں وقفہ ضرور آ گیا تھا، لیکن چاچا کی جی کے بارے میں کسی کا تجسس ختم نہیں ہوا، اور یہی تجسس سوال بن کر ایک شخص کی زبان پر آ گیا تھا۔
مینو کچھ خبر نہیں۔ سوال سن کر جگجیت کے چہرے پر کھنڈی زردی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا اور اس نے بمشکل چند لفظی جواب دے کر یوں گھٹنوں میں سر دے لیا جیسے اب کسی کے سوال کا جواب نہ دینا چاہتا ہو۔ یہ عجیب تشویش میں مبتلا کر دینے والی صورتحال تھی۔ لوگوں کا تجسس مزید بڑھ گیا اور وہ جگجیت سے تابڑ توڑ سوالات کرنے لگے۔ جگجیت نے تو کسی سوال کا جواب نہیں دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی واپس آنے والا شترو چیخا، تم لوگ بھونکنا بند کرتے ہو یا ایک ایک گولی سب کے سر میں اتار کر ہمیشہ کے لیے زبانیں بند کر دوں؟ اس دھمکی کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی سوال کرتا۔ سب خاموشی سے اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد کھانا تقسیم کیا جانے لگا۔ ان کے معدے خالی تھے، لیکن بھوک مر گئی تھی۔ پتلی دال اور روٹی پر مشتمل وہ کھانا سب بمشکل زہر مار کر رہے تھے۔ روٹیاں جو روزانہ کم پڑ جاتی تھیں، آج بچ گئیں۔ کھانے کے بعد سب خاموشی سے لیٹ گئے۔ صرف مرنے والے بچے کی ماں تھی، جو اب تک خود پر مکمل قابو نہیں پا سکی تھی، اور رہ رہ کر اس کی سسکیاں تہہ خانے میں گونجنے لگتی تھیں۔ یہ سسکیاں سب کے اعصاب پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھیں۔ ننھے جوجی کی موت کے بعد چاچا جی کا غیاب انہیں اپنے مستقبل کی طرف سے مزید فکر مند کر گیا تھا، اور یہ نا امیدی بڑھتی جا رہی تھی کہ وہ کبھی صحیح سلامت اپنے گھروں تک واپس نہیں پہنچ سکیں گے۔ بات سن جگجیت، خوف اور مایوسی سے بھری تہہ خانے کی خاموش فضا میں اجے نامی مسلح شخص کی آواز ابھری۔ جگجیت کے متوجہ ہونے پر اس نے اسے اپنے قریب بلایا۔ کچھ دیر بعد وہ دھیمی آواز میں جگجیت سے کوئی بات کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے جگجیت کو مٹھی میں کچھ دبائے واپس آتے ہوئے دیکھا۔ واپس آ کر جگجیت اپنی سسکتی ہوئی بیوی سے خسر پھسر کرنے لگا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ آخر کار عورت اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی۔ جگجیت گلاس میں پانی بھر کر لایا اور ایسے زاویے سے بیٹھ گیا کہ اس کی بیوی اس کے چوڑے چکلے وجود کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ کیا کر رہا تھا کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اندازہ تھا کہ اس نے پانی کے ساتھ بیوی کو کوئی چیز کھلائی ہے۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں انجام دی جانے والی اس کارروائی کے بعد دونوں میاں بیوی دوبارہ سے لیٹ گئے۔ عورت کی سسکیاں اب بھی جاری تھیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ سسکیاں معدوم ہونے لگیں اور آخر کار تہہ خانے کی فضا میں خاموشی چھا گئی۔ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ عورت کو کوئی نشہ آور شے کھلائی گئی ہے، جس کے اثر سے وہ رونا دھونا ترک کر کے سو گئی تھی۔ باقی یرغمالی بھی آخر کب تک جاگتے؟ لمحہ بلمحہ گزرتی رات کے اندھیرے میں سولی پر بھی آ جانے والی نیند نے آہستہ آہستہ انہیں دبوچنا شروع کر دیا۔ معاذ پر بھی غنودگی طاری ہو گئی۔ غنودگی کی اس کیفیت میں اس نے محسوس کیا کہ کوئی سایہ سا اس کے قریب سے گزر کر گیا ہے، اور جاتے جاتے اس نے اس کے پہلو میں ہلکی سی ضرب لگائی ہے۔ بے انتہا تجسس کے باوجود اس نے خود پر قابو رکھا اور آنکھ کھل جانے کے باوجود فوری طور پر اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھنے کے بجائے وہیں پڑا پڑا جائزہ لینے لگا۔ اس کے قریب سے گزرنے والا سایہ تہہ خانے کے نیم روشن حصے سے گزر کر تاریک حصے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس لچکتی کمر والے سائے کو پہچاننے میں اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ 100% سونیا تھی۔ وہ حیران ہوا کہ سونیا رات کے اس پہر اٹھ کر کہاں جا رہی ہے، لیکن پھر یہ حیرانی دور ہو گئی۔ پورے تہہ خانے میں ایک نظر دوڑا کر اسے اندازہ ہو گیا کہ اکشے منظر سے غائب ہے۔ اس تہہ خانے میں 3 مسلح افراد ہمہ وقت موجود رہتے تھے۔ دن میں تو تینوں ہی چوکس اور مستعد پہرا دیتے رہتے تھے، لیکن رات کے اوقات میں انہوں نے ڈیوٹیاں بانٹ رکھی تھیں، اور ایک وقت میں صرف ایک شخص جاگ کر پہرا دیتا تھا، جبکہ باقی 2 سو جاتے تھے۔ اس وقت اجے اور شترو سو رہے تھے، جبکہ اکشے، جس کی یقیناً پہرے کی باری تھی، غائب تھا۔ تہہ خانے کے تاریک حصے سے دبی دبی سرگوشیاں ابھرنا شروع ہوئیں، تو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اکشے کہاں غائب ہے، اور سونیا نے اسے کس مصروفیت میں لگا کر اپنے فرض سے غافل کر دیا تھا۔ اپنی جگہ پڑے پڑے صورتحال کا جائزہ لیتے معاذ کے ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ سی ہونے لگی، اور وہ سمجھ گیا کہ کچھ کر گزرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آفت کی پرکالا سونیا، جو ہر وقت اسے صبر کی تاکید اور مناسب وقت کے انتظار کی نصیحت کرتی تھی، اسے ایک سنہری موقع فراہم کر چکی تھی۔ اس موقع پر پرجوش ہونے کے باوجود اس نے عجلت سے کام نہیں لیا، اور سونیا کو موقع دیا کہ وہ اکشے کو پوری طرح خود میں مگن کر لے۔ اس دوران وہ ذرا سی گردن اٹھا کر جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اپنا لائحہ عمل بھی طے کرتا رہا۔ اس وسیع تہہ خانے میں یرغمال صرف مغربی حصے تک محدود تھے۔
مشرقی گوشہ جو اس وقت تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، وہاں تہہ خانے میں آنے والی سیڑھیاں اتر رہی تھیں۔ سونیا اور اکشے ان سیڑھیوں کے پیچھے ہی غائب تھے، جبکہ جنوبی دیوار کے ساتھ اجے اور شمالی دیوار کے ساتھ شترو ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ دونوں نے ہی سونے کے لیے لیٹنا گوارا نہیں کیا تھا اور اپنی گنیں تیار حالت میں گود میں رکھے دیوار کے سہارے اس انداز سے سو رہے تھے کہ لگتا تھا کہ ذرا سی آہٹ پر جاگ کر فوراً ایکشن میں آ جائیں گے۔ شمالی اور جنوبی دیواروں کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ تھا اور معاذ ایک وقت میں ایک ہی بندے کو قابو میں کر سکتا تھا۔ اگر دونوں میں سے ایک کو قابو کرنے کے دوران دوسرے کی آنکھ کھل جاتی تو وہ قہر بن کر برس پڑتا، لیکن بہرحال رسک لیے بغیر بھی چارہ نہیں تھا۔ معاذ کچھ دیر آہٹ لیتا رہا۔ سیڑھیوں کے پیچھے تاریک گوشے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ سونیا اکشے کو تعلق کے اس مقام تک لے گئی تھی جہاں زبان سے گفتگو کرنا ایک اضافی عمل ہوتا ہے۔ یہی اس کے حرکت میں آنے کے لیے مناسب ترین وقت تھا۔ وہ بہت احتیاط سے حرکت میں آیا اور سانپ کی طرح رینگتا شترو تک پہنچ گیا۔ شترو کا ہاتھ اس کی گن پر تھا۔ اگر وہ اس سے یہ گن چھیننے کی کوشش کرتا تو شترو کی آنکھ کھل جاتی اور وہ بھرپور مزاحمت کرتا، جس کے نتیجے میں نہ صرف سویا ہوا اجے جاگ جاتا بلکہ سونیا کے ساتھ مصروف اکشے بھی متوجہ ہو جاتا۔ اس نے گن پر ہاتھ ڈالنے کا رسک لیے بغیر خالی ہاتھوں ہی شترو سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ اگر شترو کی پشت دیوار سے نہ ٹکی ہوتی تو وہ پشت پر سے حملہ کر کے اسے زیادہ آسانی سے قابو میں کر لیتا۔ اب اسے دائیں جانب سے وار کرنا پڑا۔ ایک نہایت نپاتلا مکہ شترو کی دائیں کن پٹی پر رسید کرتے ہوئے اسے امید تھی کہ شترو اس وار کی تاب نہ لا کر فوراً بے ہوش ہو جائے گا۔ پھر بھی اس نے احتیاط سے کام لیا اور کن پٹی پر مکہ رسید کرنے کے ساتھ ہی بائیں ہاتھ سے شترو کا منہ دبوچ لیا۔ اس کی یہ احتیاط کام آئی۔ شترو اس کی توقع سے زیادہ جاندار نکلا اور کن پٹی پر پڑنے والا طوفانی مکہ کھا کر بھی بے ہوش نہیں ہوا۔ اگر معاذ نے اس کا منہ نہ دبوچ رکھا ہوتا تو یقیناً اس کے لبوں سے بہت تیز چیخ بلند ہوتی۔ اب چیخ تو بلند نہیں ہوئی، لیکن اس نے بھرپور مزاحمت کی کوشش کی۔ اگر معاذ فوراً ہی اس کے پیٹ میں گھٹنے کی ضرب نہ لگا دیتا تو وہ اپنے ہاتھ کے نیچے رکھی گن استعمال کر ڈالتا اور نتیجتاً وہاں ایک قیامت برپا ہو جاتی۔ قیامت سے تو وہ بچ گیا، لیکن شترو کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرنے والی گن نے اچھی خاصی آواز پیدا کر دی۔ اس آواز نے چوکنا سوئے ہوئے اجے کو جگا دیا۔ آنکھ کھلتے ہی وہ کسی ایسے روبوٹ کی طرح حرکت میں آیا جس میں سارا پروگرام فیڈ ہو اور جسے حرکت میں آنے کے لیے کسی سوچ بچار کی ضرورت نہ ہو۔ چھوڑ دے شترو کو، ورنہ اپنی جان سے جائے گا۔ وہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہوا اور گن کا رخ معاذ کی طرف کر کے گرایا۔ گولی چلانے کی کوشش پہلے تمہارے اپنے ساتھی کی جان لے گی۔ معاذ جو اس دوران شترو کے جسم کو اپنی ڈھال بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا، تیز سرگوشی میں بولا، ہم سب جان ہتھیلی پر رکھ کر ہی میدان میں اترے ہیں۔ میرے ساتھی کو ڈھال بنا کر تم اپنی جان نہیں بچا سکتے۔ میں اس کی پرواہ کیے بغیر گولی چلا دوں گا، اور 38 بور کی گولی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ شترو کے جسم کو پھاڑ کر تمہارے جسم میں گھس جائے گی۔ اجے کا لہجہ گواہ تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس پر عمل بھی کر گزرے گا، لیکن اگلا ہی پل بے حد حیرت ناک تھا۔ اسے دھمکی دینے والا اجے یکا یک زمین پر گر چکا تھا۔ اس کے گرنے کی وجہ پہلو میں دستے تک دھنسا وہ خنجر تھا، جس کے لمبے پھل نے یقیناً اس کے دل تک رسائی حاصل کر کے اسے ایک لمحے میں خاموش کر دیا تھا۔ خنجر تہہ خانے کے مشرقی حصے سے پھینکا گیا تھا اور پھینکنے والی یقیناً سونیا تھی۔ ختم کر دو اسے بھی، وہ ہاتھ میں خوفناک رائفل لیے سامنے آئی اور بے رحم لہجے میں معاذ کو حکم دیا۔ معاذ نے مکینکی انداز میں اس کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے شکنجے میں پھنسے شترو کی گردن ایک جھٹکے سے توڑ دی۔ اس منظر کو دیکھ کر ایک عورت کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہاں ہونے والی کارروائی میں زیادہ شور تو نہیں ہوا تھا، لیکن بہرحال یرغمالیوں میں سے کئی کی آنکھ کھل چکی تھی اور اب وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے کے خونی مناظر دیکھ رہے تھے۔ خاموش، کسی کی آواز نکلی تو اسے گولی مار دوں گی، سونیا آنکھوں میں تیش لیے خطرناک لہجے میں گرائی، لیکن اس کی آواز زیادہ بلند نہیں تھی۔ یقیناً وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی آواز تہہ خانے سے باہر جائے اور باہر والے چوکنے ہو جائیں۔ معاذ بھی اس حوالے سے پوری طرح چوکنا تھا اور شترو کی AK-47 ہاتھ میں سنبھالے سیڑھیوں کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اگر اوپر سے کوئی نیچے آتا تو اس سے بچ نہیں سکتا تھا۔ ہم آپ میں سے ہی ہیں اور خود سمیت آپ سب کی جانیں بچانا چاہتے ہیں۔
لیکن اس کے لیے آپ سب کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا۔ سونیا نے دیکھا کہ اس کی دھمکی کے نتیجے میں وہاں موجود ہر شخص کو سانپ سونگھ گیا ہے، تو قدرے نرم لہجے میں مخاطب ہوئی اور گفتگو جاری رکھتے ہوئے بولی، اب ہماری جانیں بچنے کی صرف ایک صورت ہے کہ ہم ہوشیاری سے کام لیں۔ سرکار کی طرف سے اپنی ڈیمانڈز پوری نہ کیے جانے پر یہ لوگ یرغمالیوں کو ایک ایک کر کے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ جگجیت کے ساتھ جانے والے چاچا جی کو ہلاک کر کے ان کی لاش کی ویڈیو دباؤ ڈالنے کے لیے سرکار کو بھیج دی گئی ہے، اور سرکار کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر ان کی بات نہ مانی گئی تو 12 گھنٹے بعد ایک اور یرغمالی کی جان چلی جائے گی، اور پھر اس کے بعد ہر 2 گھنٹے بعد ایک لاش گرائی جاتی رہے گی۔ سرکار کی طرف سے کسی مدد کی آشا رکھنا بیکار ہے۔ ہمیں خود ہی اپنے جیون بچانے کے لیے کوشش کرنا ہوگی، اور اس کے لیے آپ لوگوں کو کیول اتنا کرنا ہوگا کہ بنا کوئی آواز نکالے خاموشی سے یہاں بیٹھے رہیں۔ وہ دھیمے لیکن بہت مؤثر لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ یہ اس کے لہجے کا ہی اثر تھا کہ خوفزدہ نگاہوں میں امید کے دیے جلملانے لگے۔ میں ہتھیار چلانا جانتا ہوں دیدی، میں آپ لوگوں کا ساتھ دوں گا۔ ایک 20-22 سال کا لڑکا جس کی لمبی سیاہ داڑھی اس کی سیاہ رنگت پر بہت بلی لگ رہی تھی، اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور پرجوش لہجے میں بولا، تم یہاں رہ کر ان لوگوں کی رکشا کرنا اور کسی کو تہہ خانے میں گھسنے نہ دینا، میں اور میرا ساتھی مل کر باہر کے حالات سنبھال لیں گے۔ سونیا نے اسے ہدایت کی، اور اجے کی گن اسے تھما کر تسلی کر لی کہ آیا وہ اس گن کو چلا بھی سکتا ہے یا نہیں۔ لڑکے کو بنیادی معلومات حاصل تھیں۔ سونیا نے اسے 1-2 نکات اور سمجھائے، پھر اجے کے پہلو میں دھنسا اپنا خنجر کھینچ کر اسے اجے ہی کے لباس سے صاف کرنے کے بعد اپنی پنڈلی کے ساتھ باندھ لیا۔ یہ خنجر یقیناً شروع ہی سے اس کی پنڈلی کے ساتھ بندھا ہوا تھا، اور گھیردار شلوار کی وجہ سے کسی کو اس کی وہاں موجودگی کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ خوش قسمتی سے اغوا کاروں نے خواتین کی اتنی سختی سے تلاشی بھی نہیں لی تھی، اس لیے اس کا خنجر اپنی جگہ محفوظ تھا، اور یقینی طور پر اجے کے علاوہ اس کے حسن سے مستفید ہونے کے لالچ میں مبتلا ہو جانے والے اکشے کی زندگی کا چراغ بھی گل کر چکا تھا۔ سونیا اور معاذ نے محتاط قدموں سے سیڑھیاں چڑھنا شروع کیں، تو اجے کی گن تھام کر کھڑے لڑکے نے معاذ کی جگہ سنبھال لی۔ باقی یرغمالی دم سادے کسی انہونی کا انتظار کرنے لگے۔ ان میں سے کچھ کے لب بے آواز متحرک تھے، شاید وہ معاذ اور سونیا کی کامیابی کے لیے دعا گو تھے۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر معاذ نے تہہ خانے کے خارجی راستے پر رکھی پتھر کی سل بے حد احتیاط سے کھسکانا شروع کی۔ اس مقصد کے لیے اسے اپنی گن شانے سے لٹکانا پڑی تھی، اور بھاری سل کو دونوں ہاتھوں کی طاقت سے ہٹا رہا تھا۔ اس سے 1 قدم نیچے کھڑی سونیا اپنی گن کی لبلبی پر انگلی رکھے پوری طرح چوکنی کھڑی تھی، اور راستے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو اپنی انگلی کی ایک جنبش سے پرخچے اڑا دینے کے لیے تیار تھی۔ خیر گزری کے اس پہلے اور اہم ترین مرحلے پر انہیں کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ دونوں ایک ایک کر کے تہہ خانے سے باہر آ گئے اور راستہ ایک بار پھر بند کر دیا۔ تہہ خانے کے راستے والا یہ کمرہ گھپ تاریکی میں ڈوبا بالکل خالی پڑا ہوا تھا۔ اغوا کاروں کو گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ نہتے یرغمالی جو کہ یاترا پر جانے والے عام سے شہری تھے، جدید اسلحے سے لیس ان کے 3 عدد ساتھیوں کے تہہ خانے میں ہوتے ہوئے کسی طرح باہر بھی نکل سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے تہہ خانے کے خارجی راستے پر کسی پہرے دار کو متعین کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی۔ اغوا کاروں کی اس غلطی کا فائدہ اٹھا کر وہ دونوں نہایت کامیابی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس چھوٹے سے کمرے سے متصل حال نما کمرے میں ہلکی سی روشنی محسوس ہو رہی تھی۔ روشنی کے معاملے میں وہ لوگ بہت محتاط معلوم ہوتے تھے، اور گہری تاریکی چھا جانے کے بعد بہت محدود رقبے میں روشنیاں جلاتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو شاید یہ تھی کہ بیٹری سیل سے چلنے والی ان چارجنگ لائٹس کی توانائی محفوظ رکھی جائے، دوسرے روشنی اتنی زیادہ نہ ہو کہ کوئی ویرانے میں موجود اس کھنڈر کی طرف متوجہ ہو جائے۔ موجودہ حالات میں محدود روشنی ان لوگوں کے لیے بھی کارآمد تھی۔ اپنے مکمل تاریکی میں ہونے کا فائدہ اٹھا کر معاذ دروازے تک چلا گیا اور محتاط انداز میں جھانک کر حال کا جائزہ لیا۔ روشنی حال کے صرف ایک حصے تک محدود تھی، اور اس محدود روشنی میں وہ دلیپ اور امیت کو اپنے سامنے پھیلے ایک کاغذ پر جھکا دیکھ سکتا تھا۔ دلیپ کے پاس اتنے دنوں میں انہوں نے کبھی کوئی ہتھیار نہیں دیکھا تھا، اور اس وقت بھی وہ نہتھا ہی نظر آ رہا تھا، جبکہ امیت کی گن اس سے کچھ فاصلے پر فرش پر رکھی ہوئی تھی۔ فرش پر ہی 2 افراد سوئے ہوئے نظر آ رہے تھے،
اور ان کے ہتھیار ان کے قریب ہی دھرے ہوئے تھے۔ صورتحال خاصی حوصلہ افزا تھی اور امید نہیں تھی کہ انہیں زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ریڈی؟ اس نے اپنے کندھے کے پیچھے سے جھانک کر حال کا جائزہ لیتی سونیا سے پوچھا۔ یس، اٹیک، اس نے دو لفظی جواب دیا، اور وہ دونوں یوں اچانک حال میں داخل ہوئے جیسے آسمان سے برق گری ہو۔ خبردار اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، اگر ذرا بھی حرکت کی تو بھون ڈالوں گا۔ معاذ نے بیک وقت دلیپ اور امیت کو اپنی گن کے نشانے پر لیتے ہوئے دھمکی دی۔ اس کے ہاتھ میں AK-47 جیسی بھیانک گن دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں اور ہاتھ خود بخود اوپر اٹھتے چلے گئے۔ اسی وقت حال میں کلیشنکوف کا بھیانک قہقہا گونجا تو معاذ چونک گیا۔ یہ سونیا تھی جس نے سوئے ہوئے افراد کو نشانہ بنایا تھا۔ معاذ کو اس کی یہ قتل و غارت گری بیجا محسوس ہوئی۔ اس کے ذاتی خیال کے مطابق سوئے ہوئے افراد کو ایسے ہی قابو میں کیا جا سکتا تھا۔ وہ سونیا کو ٹوکتا اس سے قبل ہی اس کی کلیشنکوف ایک بار پھر گرجی اور معاذ کی توجہ بٹنے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے والے امیت سمیت دلیپ کو بھی نشانہ بنا ڈالا۔ وہ دونوں نیچے گر کر تڑپنے لگے۔ اسی وقت باہر سے چند دوڑتے قدموں کی آواز آئی اور کسی نے دروازے سے جھانک کر جائزہ لینے کی کوشش کی، لیکن معاذ کے مارے گئے برسٹ نے اس کی کھوپڑی کے برخچے اڑا دیے۔ اس کے بعد کسی نے دروازے کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی، لیکن بہرحال وہ باہر موجود تھے اور ان کی موجودگی میں یہ لوگ بھی باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ بناوٹ کے اعتبار سے یہ حال کچھ عجیب تھا۔ اس کی دیواروں میں کوئی کھڑکی یا دریچہ نہیں رکھا گیا تھا، صرف دو دروازے تھے، جس میں سے ایک آمد و رفت کے لیے تھا، جبکہ دوسرا اس کمرے میں کھل رہا تھا جس میں تہہ خانے تک جانے کا راستہ تھا۔ حال سے باہر جانے والے دروازے کے باہر مسلح افراد موجود تھے اور انہیں ان کی صحیح تعداد کا علم نہیں تھا۔ ویسے اگر باہر صرف ایک فرد بھی موجود ہوتا تو انہیں یہاں محصور رکھنے کے لیے کافی تھا۔ ان میں سے کوئی بھی باہر نکلنے کی کوشش کرتا، آرام سے نشانہ بنا لیا جاتا۔ جب تک وہ حال میں تھے محفوظ تھے۔ اسلحے کے اعتبار سے بھی ان کی پوزیشن اچھی خاصی مضبوط تھی۔ دلیپ اور اس کے ساتھیوں کے ہتھیار ان کے قبضے میں آ چکے تھے اور یہ سب جدید ترین ہتھیار تھے۔ ان ہتھیاروں کے ہوتے ہوئے وہ درجنوں افراد کو بھی اندر آنے سے روک سکتے تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ خود کیسے باہر نکلیں۔ اس حال کی چھت کا ایک حصہ گرا ہوا تھا اور اس جگہ سے آسمان دیکھا جا سکتا تھا۔ چاند سے خالی آسمان کا رنگ سیاہ محسوس ہو رہا تھا اور اس پر اکا دکا ستارے ہی تیرتے نظر آ رہے تھے۔ معاذ نے چھت کے اس خلا کا جائزہ لیا۔ چھت اتنی زیادہ بلند تھی کہ کسی سیڑھی وغیرہ کے استعمال کے بغیر وہاں تک رسائی ممکن نہیں تھی، اور سیڑھی ظاہر ہے موجود نہیں تھی۔ چھت کے اس خلا کا جائزہ لیتے ہوئے وہ بری طرح چونک گیا۔ ایک پرچھائی سی تھی جو اس نے وہاں دیکھی تھی۔ ایک ثانیے کی بھی تاخیر کیے بغیر اس نے اپنی گن کا رخ اس طرف کر کے ایک طویل برسٹ مارا۔ عین اسی لمحے دروازے کے باہر سے بھی برسٹ مارے گئے، لیکن اس کا مؤثر جواب دینے کے لیے سونیا موجود تھی۔ لائٹ آف کر دو۔ فائرنگ کے وقفے میں اسے سونیا کی تیز سرگوشی سنائی دی۔ وہ چارجنگ لائٹ جس کی روشنی میں دلیپ اور امیت کسی کاغذ پر جھکے ہوئے تھے اب بھی روشن تھی اور حال کو نیم روشن کیے ہوئے تھی۔ ان حالات میں روشنی سے زیادہ تاریکی ان کے لیے فائدہ مند تھی، چنانچہ وہ فوراً لائٹ آف کرنے کے لیے حرکت میں آ گیا۔ لائٹ آف کرتے کرتے کسی خیال کے تحت اس نے لاشوں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ سوتے میں سونیا کی گولیوں کا نشانہ بننے والے دونوں افراد کی جیبیں بالکل خالی تھیں۔ امیت کی پینٹ کی جیب سے اسے محض ایک سگریٹ کا پیکٹ ملا۔ یہ شاید کسی قسم کی احتیاطی حکمت عملی تھی کہ ان لوگوں کے پاس اسلحے کے سوا کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ معاذ نے دلیپ اور امیت کے درمیان پڑے اس کاغذ کا جائزہ لینے کی کوشش کی جس پر وہ ان کے حملہ آور ہونے سے قبل جھکے ہوئے تھے، لیکن کاغذ اس بری طرح خون میں تر ہو چکا تھا کہ اس پر موجود تحریر کو پڑھنا ممکن نہیں تھا۔ کاغذ کو ویسے ہی چھوڑ کر اس نے دلیپ کی تلاشی لینا شروع کر دی اور بری طرح چونک گیا۔ دلیپ مرا نہیں تھا، اس کے جسم میں گولیاں ضرور لگی تھیں، لیکن ابھی اس کا زندگی سے ناتا نہیں ٹوٹا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے سونیا کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی اور پوری چابک دستی سے دروازے اور چھت کے خلا کی نگرانی کر رہی تھی۔ اگر اسے دلیپ کے زندہ ہونے کا علم ہو جاتا تو یقیناً اس کی موت کا فیصلہ سنا ڈالتی، لیکن معاذ ایسا نہیں کر سکا۔ اس شخص سے اس کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی اور فی الحال وہ انہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لائق بھی نہیں تھا، اس لیے اس کی موت اتنی ضروری بھی نہیں تھی۔ زیادہ امکان تو یہی تھا کہ طبی امداد نہ ملنے پر وہ یہاں پڑے پڑے ہی موت کا شکار ہو جائے
اس نے خاموشی سے دلیپ کی جیبوں کی تلاشی لی، جس کے نتیجے میں ایک موبائل فون اس کے ہاتھ آ گیا۔ جدید ساخت کا یہ موبائل فون یقیناً باہر کی دنیا میں اپنے مددگاروں سے رابطہ رکھنے کا ان کا واحد ذریعہ تھا۔ یہ موبائل ملا ہے، ہم چاہیں تو اس کے ذریعے باہر کسی سے رابطہ کر کے مدد منگوا سکتے ہیں۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے پرجوش سا سونیا کے پاس آ گیا۔ نہیں، ہمیں اس موبائل کو ہرگز بھی استعمال نہیں کرنا، اسے آف کر دو، سونیا نے سرد لہجے میں اسے حکم دیا۔ لیکن کیوں؟ یہاں ہم سمیت اتنی ساری انسانی جانیں داؤ پر لگی ہیں، باہر سے مدد آ گئی تو ہم آسانی سے یہاں سے نکل جائیں گے۔ اس نے فرما برداری سے حکم ماننے کے بجائے بحث کی۔ کسے کسے بلواؤ گے تم اپنی مدد کے لیے؟ سونیا نے پھنکارنے والے انداز میں اس سے سوال کیا۔ کسی کو بھی، ہم کسی کو بھی بلا سکتے ہیں۔ تم اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بلانا مناسب سمجھو تو انہیں، ورنہ انڈین پولیس سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم کسی کو نہیں بلا سکتے۔ اگر میں نے اس موبائل سے اپنے ساتھیوں سے رابطہ کیا تو بعد میں ان کے اور ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا، اور اگر پولیس یہاں آ گئی تو ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ اب ہماری حیثیت عام یرغمالیوں کسی نہیں رہی۔ پولیس آئے گی اور تفصیلات جانے گی تو اسے ہمارے بارے میں بھی تجسس ہوگا کہ ہم کون ہیں، جنہوں نے اتنے سارے مسلح افراد کو زیر کر لیا۔ تم یہ جو شان سے AK-47 اٹھا کر پھر رہے ہو، پولیس کو کیا جواب دو گے کہ تمہیں اور مجھے اتنا جدید اسلحہ کیسے استعمال کرنا آتا ہے؟ سونیا ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی۔ بات کے اختتام پر اس نے چھت کے خلا کی طرف ایک برسٹ چلایا اور تیزی سے اپنی جگہ بدلی۔ معاذ نے بھی اس کی پیروی کی اور یہ ان کے لیے بہت کارگر ثابت ہوا، کیونکہ ان کے ہٹتے ہی عین اس جگہ گولیوں کی بوچھاڑ آئی تھی جہاں لمحہ بھر قبل وہ موجود تھے۔ وہ صرف دو ہیں، ہم انہیں قابو کر سکتے ہیں، معاذ نے سرگوشی میں سونیا سے کہا۔ ہتھیاروں کی آواز اور فائرنگ کے انداز نے اسے باہر موجود افراد کی تعداد کا تعین کرنے میں مدد دی تھی۔ تم یہاں نظر رکھو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اندھیرے میں تہہ خانے کے راستے والے کمرے کی طرف رینگ گیا۔ بیرونی امداد نہ لینے کا فیصلہ ہو جانے کے بعد اس کا ذہن تیزی سے ایک حکمت عملی بنا چکا تھا، اور اب وہ اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ فائر مت کرنا، یہ میں ہوں تمہارا ساتھی۔ تہہ خانے کی خلا سے سیڑھیوں پر قدم رکھنے سے قبل اس نے ہتھیار بدست لڑکے کو آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ اسے معلوم تھا کہ باہر ہونے والی فائرنگ کی آوازیں اندر بھی جا رہی ہوں گی اور تمام یرغمالی پریشان اور خوف زدہ ہوں گے۔ ایسے میں لڑکا بکھلا کر اس پر بھی فائر کھول سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، آ جائیں، لڑکے نے اسے جواب دیا تو وہ نیچے اتر آیا۔ حسب توقع تہہ خانے کے اندر سارے یرغمالی پریشان صورتیں لیے کھڑے ہوئے تھے۔ صرف جگجیت اور اس کی بیوی اس سارے ہنگامے سے بے خبر پڑے سو رہے تھے، اور یقیناً یہ نیند فطری نہیں تھی۔ انہوں نے کسی نشہ آور شے کا استعمال کیا تھا، اور امکان تھا کہ وہ شے انہیں اجے نے فراہم کی تھی تاکہ عورت کے مسلسل رونے کی آواز سننے سے نجات مل جائے۔ یقیناً جگجیت نے ذہنی سکون کے لیے بیوی کے ساتھ ساتھ خود بھی وہ نشہ آور شے استعمال کر لی تھی۔ ہم کامیابی کے قریب ہیں، زیادہ تر لوگوں پر قابو پا لیا گیا ہے۔ صرف باہر موجود دو افراد ہیں جو ہمارے لیے پرابلم بنے ہوئے ہیں۔ ان افراد کا گھیرا توڑنے کے لیے ہمیں اس نوجوان کی مدد کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم باہر موجود ہیں، آپ لوگوں کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ آپ لوگ شانتی سے یہاں رہیں اور ہماری کامیابی کے لیے پرارتھنا کریں۔ اس نے کسی کو سوال کرنے کا موقع دیے بغیر خود ہی مختصراً انہیں حالات سے آگاہ کیا اور ہتھیار تھامے کھڑے لڑکے کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ لڑکا ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً ہی اس کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس دوران انہیں فائرنگ کی آواز بھی سنائی دی تھی، جس کا مطلب تھا سونیا کامیابی سے دفاعی مورچہ سنبھالے ہوئے ہے۔ میرے ساتھ ساتھ رہنا۔ تہہ خانے سے باہر گپ اندھیرا تھا اور اسے اندازہ تھا کہ لڑکا فوری طور پر خود کو اس اندھیرے سے ہم آہنگ نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ اسے نصیحت کی اور خود رینگتا ہوا سونیا تک پہنچا۔ اب وہ جلدی جلدی سرگوشی میں اپنے منصوبے کے متعلق ضروری تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس میں تمہارے لیے رسک ہو سکتا ہے، سونیا نے فکر مندی کا مظاہرہ کیا۔ میری زندگی ویسے بھی مسلسل رسک پر ہی ہے، اس کے لہجے میں زہر اترا۔ اوکے، جیسا تم کہو، سونیا نے اس سے مزید بحث نہیں کی۔ تم چھت کی طرف فائر کرنا، میری ساتھی دروازے کی طرف فائر کرے گی، معاذ نے ساتھ آئے لڑکے سے کہا اور خود تیزی سے اندھیرے میں رینگ گیا۔ باہر سے فی الحال فائرنگ نہیں کی جا رہی تھی۔ یہ بات واضح تھی کہ باہر والوں کی پوزیشن اسلحے کے معاملے میں ان سے کمزور تھی۔ وہ صرف دو تھے اور ان کے پاس اپنی گنوں کے علاوہ زیادہ سے زیادہ اپنے اس ساتھی کی گن ہو سکتی تھی جو ابتدا میں ہی گولیوں کا نشانہ بن گیا تھا۔
جبکہ خود ان کے پاس 6 عدد گنز موجود تھیں جن کے بے شمار راؤنڈز ابھی باقی تھے۔ سٹارٹ۔ دروازے کے قریب دیوار کی جڑ میں جگہ سنبھالنے کے بعد اس نے جیسے ہی تیز سرگوشی کی، سونیا اور ان کے مددگار لڑکے کی گنز کے دہانے کھل گئے۔ تابڑ توڑ برستی ان گولیوں کا باہر سے جواب دیا جانے لگا۔ چھت کے خلا کی نگرانی کرنے والے شخص کی پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ نیچے سے گولیاں برسائے جانے پر خود نیچے مؤثر فائر کر سکتا۔ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے لازمی تھا کہ وہ اس خلا سے دور رہتا، اور دور رہ کر وہ جو فائر کر رہا تھا اس کی حیثیت ہوائی فائرنگ سے زیادہ نہیں تھی۔ دروازے سے البتہ خطرناک فائر آ رہا تھا، لیکن وہ لوگ اس اعتبار سے خوش قسمت تھے کہ انہیں حال میں موجود چوڑے ستونوں کی آڑ میسر تھی۔ اندھیرا ابھی اہم معاون کا کردار ادا کر رہا تھا، چنانچہ اندر تک رسائی حاصل کرنے والی گولیاں دیواروں اور ستونوں کا پلاسٹر اکھاڑنے سے زیادہ کچھ نہیں بگاڑ پا رہی تھیں۔ معاذ کی ہدایت کے مطابق سونیا اور ساتھی لڑکا 40-50 سیکنڈ تک بہت زوردار فائرنگ کرتے رہے، پھر یکدم رک گئے۔ ان کی گنیں خاموش ہو گئیں تو معاذ کے حساس کانوں نے فوراً ہی محسوس کر لیا کہ باہر سے بھی فائر رکا ہوا ہے۔ یہ وہی خوش قسمت لمحہ تھا جو اسے درکار تھا، اور خوش قسمتی سے پہلی بار میں ہی میسر آ گیا تھا۔ باہر موجود شخص کو اس کے اندازے سے بہت پہلے ہی میگزین بدلنے کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ اس نے اس مختصر لمحے کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور سانپ کی سی تیزی سے باہر رینگ گیا۔ باہر نکل کر اس نے دیوار کے ساتھ ساتھ رینگتے ہوئے تیزی سے دروازے سے اپنا فاصلہ بڑھایا اور دل ہی دل میں گنتی بھی گنتا رہا۔ جیسے ہی وہ 10 پر پہنچا اس نے پھر فائرنگ کا آغاز کر دیا۔ سونیا کی ٹائمنگ زبردست تھی اور وہ پوری طرح طے شدہ حکمت عملی پر عمل کر رہی تھی۔ اندر سے فائر آیا تو باہر والے پر بھی جواب دینا واجب ہو گیا۔ اندھیرے میں ہر سمت کی نگرانی کرتی معاذ کی چوکنا نگاہوں نے فوراً ہی اس شخص کو تاڑ لیا۔ وہ برآمدے کی آدھی ٹوٹی ہوئی دیوار کے پیچھے پناہ لیے ہوئے تھا، اس لیے اندر سے کی جانے والی فائرنگ اس کا کچھ بھی بگاڑنے میں ناکام تھی۔ گولیوں کی گن گرج میں معاذ حرکت میں آیا اور ایسے مقام تک پہنچنے کی سعی کرنے لگا جہاں سے اس شخص کو نشانہ بنانے کے لیے بہترین زاویہ مل سکے۔ گولیاں چلنے کی آواز اتنی شدید تھی کہ اسے اپنی حرکت سے پیدا ہونے والی کسی آہٹ کو سن لیے جانے کا زیادہ خطرہ نہیں تھا۔ البتہ یہ خطرہ ضرور تھا کہ کوئی اندھی گولی اسے ہی نشانہ نہ بنا ڈالے، لیکن رسک لیے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس وقت وہ صرف اپنی نہیں، ان 50 کے قریب یرغمالیوں کی زندگی کی بھی جنگ لڑ رہا تھا، جن کی ساری امیدیں ان کی کامیابی سے وابستہ تھیں۔ وہ اس کے ہم وطن نہیں تھے، ہم مذہب نہیں تھے، لیکن انسانیت کے رشتے سے بندھے ہوئے تھے۔ اس ازلی بندھن کو نبھانے کے لیے اسے اپنی جان کی بازی لگانے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوا، اور وہ خود کو ایک ایسے مقام تک لے گیا جہاں وہ اندر سے آتی گولیوں کی زد میں آ سکتا تھا، لیکن مقابل کو نشانہ بنانے کے لیے وہ مقام بہترین تھا۔ اس جگہ پہنچ کر اس نے ایک ثانیہ کی بھی تاخیر نہیں کی۔ اس کے ہاتھ میں موجود پیامبر اجل AK-47 نے انسانی جسم میں انگارے دہکا دینے والا سیسا اگلا، اور دروازے کی اوٹ میں مورچہ سنبھالے بیٹھے سائے کی کھوپڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ وہ بغیر کھوپڑی کے اس جسم کے گرنے کا منظر پوری طرح نہیں دیکھ سکا کہ 2 انگاروں نے اس تک بھی رسائی حاصل کی۔ عین خدشے کے مطابق وہ اندر سے آتی گولیوں کا نشانہ بن گیا تھا۔ ماشاءاللہ پت، ماشاءاللہ، تم تو بالکل ادا صداقت کی جوانی کی تصویر ہو۔ وہ بھی جوانی میں بالکل ہیرو لگا کرتے تھے۔ وہ سجل اس کے بچے اور سرمد کی میت میں دلی ایئرپورٹ پر اترا تو اپنے استقبال کے لیے آئے ہوئے پورے قافلے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس قافلے میں شامل سب سے عمر رسیدہ صاحب نے اسے گلے لگا کر یہ تعریفی کلمات ادا کیے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مسکراہٹ صرف اس کے لبوں پر نہیں تھی، وہ ان کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہجوم کے ہر فرد کے ہونٹوں پر بکھری ہوئی تھی۔ اس نے یکدم ہی خود کو بہت ہلکا پھلکا اور پرسکون محسوس کیا۔ پچھلے کئی ماہ سے وہ اپنے خاندان سمیت جن الجھنوں میں گرا ہوا تھا، ان سے دوری کا احساس رگو پے میں طمانینت بن کر دوڑنے لگا۔ اس خوشگوار ماحول نے جیسے چپکے سے اس کے کان میں سرگوشی کی، بھول جاؤ وہ دشمنی اور انتقام کے سلسلے، وہ جائیداد کے گھمبیر مسائل اور گداگروں کے ساتھ ہونے والا خونی مارکا۔ اس مارکے میں جس طرح وہ اچانک پھنسے تھے ویسے ہی اچانک نکلنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ چھت سے کود کر راہ فرار اختیار کرنے پر انہیں تھوڑی سی تکلیف تو اٹھانا پڑی تھی،
لیکن پھر مقامی ذمہ داروں سے رابطہ ہو جانے پر سب آسان ہو گیا تھا، اور صداقت شاہ کے حوالے کی وجہ سے اسے اور سرمد کو کسی قسم کی زحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اسے اس کی گاڑی بھی واپس مل گئی تھی، البتہ چند سرسری اخباری خبروں کے علاوہ اس واقعے سے متعلق تفصیلات کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ صداقت شاہ نے حکماً اسے اس سارے معاملے سے الگ رہنے پر مجبور کر دیا تھا، اور خود سب کچھ نمٹا لینے کا عندیہ دے کر اسے سجل سمیت انڈیا روانہ کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کیسے، لیکن اس وقت خود اس کا دل بھی یہی چاہا تھا کہ خود کو اب مزید کسی الجھن میں نہ ڈالے۔ سجل کا گھر اجاڑنے کے تقریباً سارے ہی ذمہ دار اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے، اور اس معاملے سے جڑے بس کچھ مسائل ہی باقی رہتے تھے جن سے بعد میں بھی نمٹا جا سکتا تھا، اور یہ بھی عین ممکن تھا کہ ان کی واپسی تک صداقت شاہ خود ہی ان مسائل کو حل کر چکے ہوتے۔ بہن کی سونی زندگی اور معاذ کی معمہ بن جانے والی گمشدگی دو ایسی تکالیف تھیں جنہیں وہ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس درد مسلسل کے باوجود بہرحال اسے اس وقت خوشگواریت کا احساس ہو رہا تھا۔ شاید یہ اس محبت اور خلوص کا اثر تھا جس کو اپنے رشتے کے چچا کے گلے سے لگا وہ پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ تمہاری صورت دیکھ کر تو ادا صداقت کے نہ آنے کا شکوہ بھی دل سے مٹ گیا ہے۔ اپنوں سے ملنے کی خوشی کیا ہوتی ہے، یہ کوئی میری طرح سارے خاندان سے کٹ کر رہنے والے بندے سے پوچھے۔ وہ اسے سینے سے لگائے بولتے جا رہے تھے۔ بابا سائیں بھی آپ کو بہت یاد کرتے ہیں چچا سائیں، لیکن اپنی طبیعت کی خرابی اور کچھ دوسرے مسائل کی وجہ سے چاہتے ہوئے بھی نہ آ سکے۔ اس نے اپنی طرف سے ان کی دلجوئی کی کوشش کی۔ وضاحتیں نہ دے پت، میں نے کہا نا کہ تمہاری صورت دیکھ کر میرے دل سے سارے شکوے ہی مٹ گئے ہیں۔ ہمیں بھی تو مہمان سے ملنے کا موقع دیں ابا جی، آخر ہماری بھی کوئی رشتہ داری بنتی ہے ان سے۔ آنکھوں میں خوش آمدید کہنے والے تاثرات لیے کھڑے بہت سے مرد و زن میں سے ایک تقریباً عالم شاہ کے ہم عمر لڑکے نے نیاز شاہ کو شوخ لہجے میں ٹوکا تو وہ قدرے جھینپ گئے، لیکن سینہ تان کر بولے، تیری ساری رشتہ داری میرے دم سے ہے بیٹا جی، میں اس کا چچا ہوں، تب ہی تو رشتہ داری کا دعویٰ کرنے کے لائق ہے۔ بہتر ہے کہ مجھے ٹوکنے کی بجائے تو صبر سے اپنی باری آنے کا انتظار کر۔ بیٹے پر روب جمانے کے باوجود وہ عالم شاہ سے الگ ہو گئے تھے اور باری باری اپنے اہل خانہ سے تعارف کروا رہے تھے۔ وہ کثیر العیال آدمی تھے، 5 بیٹوں اور 3 بیٹیوں پر مشتمل ان کا خاندان بچوں کی شادیوں کے بعد مزید پھیل گیا تھا، اور استقبالیہ ہجوم میں بہوؤں اور دامادوں کے علاوہ نواسا نواسی اور پوتے بھی شامل تھے۔ عالم شاہ اور سجل خوش دلی سے ایک ایک سے ملنے لگے۔ سجل کو بھی نیاز چچا نے بہت دیر تک سینے سے لگا کر دعائیں دیں۔ اس کے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی کا انہیں بھی علم تھا، اور انہوں نے خود صداقت شاہ کو یہ تجویز دی تھی کہ سجل کو کچھ عرصے کے لیے اس ماحول سے نکال دیا جائے۔ انہیں امید تھی کہ شادی والے گھر کی گہما گہمی میں اسے اپنے دل کو بہلانے کا موقع مل جائے گا۔ میرا خیال ہے ابا جی اب روانہ ہوا جائے، اچھا خاصا طویل سفر ہے، حویلی پہنچتے پہنچتے دیر ہو جائے گی۔ نیاز شاہ کے سب سے بڑے بیٹے نے انہیں مؤدبانہ ٹوکا۔ بات تو تیری بالکل ٹھیک ہے پت، چلو چلتے ہیں، باقی کی باتیں حویلی پہنچ کر ہوتی رہیں گی۔ انہوں نے فوراً بیٹے کی تائید کی۔ حویلی پہنچنے تک جو 3 – 3.5 گھنٹے کا وقت لگے گا اسے آپ کیوں بھول رہے ہیں ابا جی؟ اس وقت سے بھی خوب فائدہ اٹھائیے گا، آخر کو آپ اپنے بھتیجے کو اپنی گاڑی میں لے جانے والے ہیں۔ نیاز شاہ کے چھوٹے بیٹے جس کا نام انہیں فیصل معلوم ہوا تھا ایک بار پھر انہیں چھیڑنے والے انداز میں کہا، فیصل ہی وہ لڑکا تھا جس کی شادی میں شرکت کے بہانے وہ لوگ یہاں آئے تھے۔ وہ مزاج کا خاصا شوخ معلوم ہوتا تھا اور شاید اپنے والد کا لاڈلا بھی تھا، اس لیے مزے سے ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ جی بھر کر چہک لو دیور جی، تمہارے پاس گنتی کے چند دن ہی ہیں، یوں چہچہانے کے لیے، پھر دیکھنا آنے والی کیسی بولتی بند کرتی ہے۔ فیصل کی ایک بھاوج نے شوخی سے اسے چھیڑا، یہ تو ٹھیک کہا آپ نے، میرا انجام بھی اپنے بھیا کا سا ہونے والا ہے، میں بھی جلد ان کے برابر میں اداس بلبل کسی شکل بنائے بیٹھا نظر آؤں گا۔ اس کے چہرے پر چھائی مصنوعی مسکینیت نے سب ہی کو قہقہا لگانے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ معظم شاہ کی وفات کے بعد بالکل چپ اور گمسم رہنے والی سجل بھی دھیرے سے مسکرا دی۔ ارے وہ اجالا کی بچی کہاں ہے؟ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد سے میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی۔ فیصل کے دوسرے نمبر کے بھائی عقیل کو خیال آیا تو انہوں نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا، کہہ رہی تھی پیاس لگ رہی ہے، کولڈ ڈرنک پی کر آتی ہوں،
عقیل کی بیوی نے اسے مطلع کیا۔ بلواؤ، اسے دیر ہو رہی ہے۔ عقیل نے بیوی کو حکم دیا تو وہ موبائل پر مصروف ہو گئی۔ کہہ رہی ہے ابھی 5 منٹ میں آتی ہوں۔ کوئی سہیلی مل گئی ہے محترمہ کو، اس کے ساتھ مصروف ہیں۔ کال سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے سب کو آگاہ کیا۔ سہیلیوں کی پوری فوج پال رکھی ہے میڈم نے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی سہیلی مل جاتی ہے، اور جہاں نہ ملے وہاں وہ خود بنا لیتی ہے۔ فیصل نے سن کر تبصرہ کیا، ایسا کرو تم سب لوگ روانہ ہو جاؤ، اجالا آ جاتی ہے تو ہم بھی نکل جائیں گے۔ نیاز شاہ نے اہل خانہ کی طرف دیکھتے ہوئے تجویز پیش کی، پھر عالم شاہ کی طرف رخ کرتے ہوئے بولے، سجل کو تو پہلے ہی صالحہ اور صبیحہ نے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھانے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ تم سفر سے تھکے ہوئے آئے ہو، میرے ساتھ انتظار میں خار ہونے کی بجائے چاہو تو اپنے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ روانہ ہو جاؤ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری صاحبزادی صاحبہ کے 5 منٹ اگر جلدی بھی پورے ہو گئے تو کم سے کم آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے چاچا سائیں، میں آپ کے ساتھ انتظار کر لوں گا۔ سفر آرام دہ تھا اور مجھے ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی۔ عالم شاہ نے فرما برداری سے انہیں جواب دیا۔ جیتے رہو پت، انہیں اس کا جواب پسند آیا۔ آہستہ آہستہ سب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ روانہ ہونے والوں میں سجل اور سرمد بھی شامل تھے۔ اب صرف وہ گاڑی رہ گئی تھی جس میں عالم شاہ کو نیاز شاہ کے ساتھ جانا تھا۔ بڑی گاڑی ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کا زیادہ تر سامان اسی گاڑی میں رکھوایا گیا تھا، لیکن گاڑی کی ڈرائیور محترمہ اجالا، جو کہ نیاز شاہ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، ہنوز منظر سے غائب تھی۔ اجالا کی پیدائش پر اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اسے اپنے دوسرے بچوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی لاڈ پیار اور نخروں سے پالا ہے۔ سب کے خیال میں اس کے بیجا لاڈ اٹھا کر میں نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے، لیکن میں اس کے معاملے میں بے بس ہوں۔ اپنی طرف سے تو میں نے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے جو ماں کے نہ ہونے کی وجہ سے اس بیچاری کو سہنی پڑی ہے۔ گاڑی کا ایئر کنڈیشنر چلا کر عالم شاہ کے ساتھ پچھلی نشست پر براجمان ہو جانے والے نیاز شاہ نے اسے آگاہ کیا، آپ سمجھدار ہیں چاچا سائیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا مناسب ہی کیا ہوگا۔ عالم شاہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ کچھ دل گرفتہ ہے، اس لیے اپنی طرف سے انہیں اخلاقی سہارا دینے کی کوشش کی۔ میں اجالا کے معاملے میں بہت جذباتی ہوں۔ میں نے اپنی محبوب بیوی کو کھو کر اسے پایا ہے اور ہمیشہ اس کے وجود سے اپنے غمزدہ دل کو بہلانے کی کوشش کی ہے۔ جذبات میں انسان سے بہت سی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ میری بیٹی کبھی میرا سر نیچا نہیں ہونے دے گی۔ وہ ایک طرح سے اس کے روبرو اعتراف کر رہے تھے کہ انہوں نے واقعی بیٹی کے بیجا لاڈ اٹھائے ہیں۔ اللہ سائیں آپ کے یقین کو ضرور قائم رکھے گا۔ عالم شاہ اس کے سوا اور کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ وہ پہلی بار اپنے ان رشتہ داروں سے مل رہا تھا اور اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے گھر کا ماحول کیسا تھا، وہاں کیا غلط ہو رہا تھا اور کیا صحیح۔ اسے ان لوگوں کے بارے میں صرف اتنی معلومات تھیں کہ نیاز شاہ کے والد فیاض شاہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص تھے اور انہوں نے اپنے لیے زمینداری کے بجائے سرکاری نوکری کا انتخاب کیا تھا۔ قیام پاکستان کے وقت وہ ایک اعلیٰ انتظامی عہدے پر کام کر رہے تھے اور تقسیم کے وقت انہوں نے اپنے آبائی علاقے واپس آ جانے کے بجائے اپنی ملازمت برقرار رکھتے ہوئے تقسیم شدہ ہندوستان میں ہی رہنے کو ترجیح دی تھی۔ بعد میں انہوں نے ایک ایسی انگریز خاتون سے شادی کر لی جو جنگ عظیم دوئم شروع ہونے پر نقل و حمل کے ذرائع بند ہو جانے کے باعث ہندوستان میں ہی رکنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ انگریز بیوی سے جنم لینے والی فیاض شاہ کی اولاد میں سے اب صرف نیاز شاہ ہی حیات تھے، اور انہی کے دم سے دو الگ الگ ریاستوں میں مقیم اس خاندان کے افراد میں ابھی تک رابطے قائم تھے۔ شاید نیاز شاہ چاہتے تھے کہ یہ رابطے اگلی نسل میں بھی قائم رہیں، اس لیے عالم شاہ اور سجل کے استقبال کے لیے پورے خاندان کو ایئرپورٹ اٹھا لائے تھے۔ سوری ابا جی، تھوڑی دیر ہو گئی۔ وہ میری سہیلی شادرہ ہے نا، جس کا پچھلے مہینے بیاہ ہوا تھا، وہ مل گئی تھی، بس اس سے باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اپنے ذہن میں نیاز شاہ کے خاندان کے بارے میں معلومات کو دہرا ہی رہا تھا کہ ایک کھنکتی ہوئی آواز سن کر چونک گیا۔ اس کے سامنے جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس ایک شوخ و چنچل سی لڑکی موجود تھی جو اپنے شولڈر کٹ بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ رہی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بیٹا، ہم تو تمہاری اس روٹین کے عادی ہیں، لیکن تم نے مہمان کو بھی نہیں بخشا۔ تمہیں سوری مجھ سے نہیں، عالم شاہ سے کرنا چاہیے۔ نیاز شاہ نے بیٹی کو ٹوکا۔ او ہیلو کزن۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اپنا رخ موڑا
اور یوں عالم شاہ کی طرف دیکھا جیسے ابھی ابھی اس کی گاڑی میں موجودگی سے باخبر ہوئی ہو۔ ہیلو، عالم شاہ کو اس کا یہ بے نیازانہ انداز کھلا، سو محض ہیلو کہنے پر ہی اکتفا کیا۔ آئی ایم سوری، آپ کو میری وجہ سے تکلیف اٹھانا پڑی۔ اس کے الفاظ ضرور معذرت خواہانہ تھے، لیکن ناک سکوڑ کر بے پرواہ لہجے میں الفاظ ادا کرنے کا انداز ہرگز بھی معذرت خواہانہ نہیں تھا۔ اٹس اوکے۔ عالم شاہ نے بھی اس کا انداز اختیار کیا اور بظاہر اس کی معذرت قبول کر لی، لیکن لہجہ روکھا ہی رکھا۔ اب ٹھیک ہے ابا جی، اب ہم چلیں۔ اس کے نزدیک گویا عالم شاہ کے لہجے کی رکھائی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، اور وہ باپ کو خوش کرنے کے لیے ایک رسمی کارروائی نمٹا کر فارغ ہو گئی تھی۔ ہاں بیٹا چلو، ہم ویسے ہی سب سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ نیاز شاہ کے نزدیک بھی گویا اس کی یہ رسمی معذرت ہی کافی تھی۔ پیچھے رہ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں ابھی گاڑی کو پلین بنا دیتی ہوں۔ اس نے شوخی سے جواب دیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ نہ نہ میری سونی دی، یہ گاڑی سڑک پر چلنے والا ڈبہ ہی ٹھیک ہے، اسے جہاز مت بنانا، ورنہ تیرا یہ ابا جی ابھی دل پکڑ لے گا۔ نیاز شاہ نے گھبرا کر اسے ٹوکا تو اس نے لطف لینے والے انداز میں کہا لگایا، لیکن غنیمت یہ رہی کہ گاڑی کی رفتار نارمل ہی رکھی اور نیاز شاہ کے دل پکڑنے کی نوبت نہ آئی۔ ذرا زیادہ لاڈ پیار میں پلی ہے، اس لیے تھوڑی سی بگڑی ہوئی ہے۔ نیاز شاہ نے عالم شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے تھوڑے جھنپے ہوئے انداز میں صفائی دی۔ وہ ان کی خاطر مروتاً مسکرا دیا، لیکن اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ تھوڑی سی نہیں کافی بگڑی ہوئی ہے۔ یہ بات تو اس نے ایئرپورٹ پر ہی محسوس کر لی تھی کہ نیاز شاہ کے خاندان کا رہن سہن ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ماڈرن اور کھلا ڈلا ہے۔ ان کے ہاں خواتین کو اگرچہ تمام بنیادی سہولیات اور حقوق حاصل تھے، لیکن وہ ایک خاص حد میں رہتی تھیں اور پردے کی پابند تھیں۔ اس کے مقابلے میں یہاں خواتین میں سے کسی ایک کو بھی اس نے باپردہ نہیں دیکھا، اور یہ اجالا نامی موصوفہ تو سب سے بڑھ کر ماڈرن دکھائی دیتی تھیں۔ ہولیوں کے علاوہ وہ لوگ بات چیت میں بھی ان سے مختلف تھے۔ ان کی بول چال میں سندھ کا مخصوص رنگ نہیں بلکہ دلی کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ یہ مستقل یہاں کی سکونت اور غیر خاندانوں میں شادی بیاہ کا نتیجہ تھا۔ حقیقتاً نیاز شاہ کے خاندان کا ان کے خاندان سے بس خون کا رشتہ باقی رہ گیا تھا، باقی وہ لوگ ایک دوسرے سے قطعی مختلف تھے۔ بٹوارے نے زمین ہی کو دو ٹکڑے نہیں کیا، بے شمار خاندان بھی بانٹ ڈالے۔ ہمارے جیسے کتنے خاندان ایسے ہیں جو خون کے اٹوٹ رشتے کے باوجود زمین کے دو ٹکڑوں پر ایک دوسرے سے بے نیاز جی رہے ہیں۔ بڑا نقصان کیا 47 کے بٹوارے نے، سارے تاریخی اور معاشرتی حقائق کو پس پشت ڈالے۔ نیاز شاہ ایک مخصوص طبقے کی سوچ کا اظہار کرتے ہوئے گویا قیام پاکستان کو غلطی قرار دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ عالم شاہ کو برا لگا، لیکن وہ کسی بحث میں الجھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموش ہی رہا۔ اب یہی دیکھ لو کہ اتنے قریبی رشتے کے باوجود میری اور ادا لیاقت کی گنتی کی چند ملاقاتیں ہی ہوئی ہیں۔ میں ایک بار نوجوانی میں اماں اور ابا کے ساتھ پاکستان گیا تھا، اور ایک بار ادا صداقت تایا جی کے ساتھ میری شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ ملک ایک ہوتا تو ایسا تھوڑی ہوتا، ہم ہر خوشی غمی کے موقع پر ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرتے۔ لیکن انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ایک سرد آہ بھری۔ انسان ملنے کی کوشش کرے تو فاصلوں کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے چاچا سائیں؟ آپ اور بابا سائیں صاحب ثروت لوگ ہیں، آپ تو جب چاہے آپس میں مل سکتے تھے اور اب بھی مل سکتے ہیں۔ خود کو روکتے روکتے بھی وہ نیاز شاہ کی باتوں پر ایک تنقیدی تبصرہ کر ہی گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان اجالا، جو ان کی گفتگو سے بے نیاز چیونگم چباتی پوری توجہ سے ڈرائیونگ کر رہی تھی، بیک ویو مرر میں اسے گھورنے لگی۔ اس نے اس کے گھورنے کو محسوس کر لیا، لیکن چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ تم اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، لیکن دولت ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ دو الگ الگ ملکوں کے بہت مسائل ہوتے ہیں، خاص طور پر ایسی صورت میں کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے دشمن بھی ہوں۔ شروع میں ہم ابا جی کی سرکاری ملازمت کی وجہ سے وہاں نہیں جا پاتے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک بار گئے تو پھر ابا جی بیمار رہنے لگے اور ان میں سفر کی ہمت نہیں رہی۔ ادھر تایا جی کا انتقال ہو گیا اور ادا صداقت سیاست کی بھول بھلائیوں میں پھنس کر رہ گئے۔ میں بھی اپنے خاندان کے مسائل میں الجھ گیا اور چاہتے ہوئے بھی کبھی پاکستان نہیں جا سکا، لیکن تم لوگ ہمیشہ میرے دل میں رہے۔ جب بھی تو میں نے فیصل کی شادی کے موقع پر ادا صداقت اور تم لوگوں کی شرکت پر اتنا اصرار کیا تھا۔ نیاز شاہ وضاحت دینے لگے۔ فیصل کی شادی کہاں کر رہے ہیں آپ؟ غیر لوگ ہیں یا عزیز و اقارب میں ہی کہیں رشتہ طے کیا ہے؟ اس نے قصداً گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش کی۔
ایک دوست کی بیٹی ہے، اچھے سلجھے ہوئے لوگ ہیں اور تعلقات اتنے ہیں کہ کوئی رشتہ نہ ہو کر بھی رشتہ دار ہی محسوس ہوتے ہیں۔ دوستی کا رشتہ بھی کوئی معمولی نہیں ہوتا چاچا سائیں، بلکہ بعض اوقات تو یہ رشتہ خونی رشتوں پر بھی بازی لے جاتا ہے۔ نیاز شاہ کی بات پر کیے گئے اپنے اس تبصرے نے خود اس کے دل پر ہی گھونسا دے مارا۔ معاذ بھی تو اس کا دوست تھا، لیکن وہ دوستی کے اس رشتے کو پوری طرح نہیں نبھا سکا تھا۔ کبھی صداقت شاہ کی جذباتی بلیک میلنگ سے ہار گیا تھا، تو کبھی خاندانی مسائل میں الجھ گیا تھا۔ ان مسائل میں سجل اور معظم شاہ کے اغوا کا معاملہ بھی شامل تھا، اور کیا ستم تھا کہ سجل اور معظم کی رہائی میں معاذ نے ہی سب سے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اسے آخری بار معاذ کو دیکھنا بھی یاد تھا۔ اس نے اسے بے تحاشا فائرنگ اور دھماکوں کے درمیان دھواں دھواں ماحول میں دیکھا تھا، اور صاف ظاہر تھا کہ وہ اس سارے ہنگامے کا حصہ ہے۔ اس دید نے جہاں اسے معاذ کے زندہ ہونے کی خوشی بخشی تھی، وہیں وہ الجھ کر بھی رہ گیا تھا کہ معاذ کن لوگوں اور کن حالات کے درمیان پھنسا ہوا تھا اور کیا کرتا پھر رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد اسے معاذ کے بارے میں کوئی اور خبر نہیں مل سکی تھی۔ کن خیالوں میں کھو گئے بیٹا؟ نیاز شاہ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو وہ سبک رفتار سے دوڑتی گاڑی کے ماحول میں واپس آ گیا۔ میں تم سے جوس پینے کا پوچھ رہا تھا، ابھی کافی راستہ باقی ہے، جوس پی لو تو خود کو فریش محسوس کرو گے۔ اسے متوجہ پا کر نیاز شاہ نے ایک ٹن پیک اس کی طرف بڑھایا۔ سوری، میں ذرا اپنے ایک بچھڑے ہوئے دوست کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ اس نے جوس کا ٹن تھاما اور دھیرے سے مسکرا کر اپنے غائب دماغ ہو جانے کی توجیہ پیش کی۔ کون تھا وہ دوست اور کیسے بچھڑ گیا تھا؟ نیاز شاہ نے اپنے ہاتھ میں موجود ٹین کی سل توڑی اور ایک گھونٹ لیتے ہوئے قدرے دلچسپی سے پوچھا۔ یوں بھی راستہ لمبا تھا اور اس لمبے راستے کو کاٹنے کے لیے آپس میں گفتگو ہی سب سے اچھا عمل تھا۔ معاذ نام تھا اس کا، بہت قابل اور اچھا لڑکا تھا۔ یونیورسٹی کے ایک ٹرپ پر دوستوں کے ساتھ گیا اور پھر ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ گھر والوں اور دوستوں نے اپنے اپنے طور پر کوشش کی اسے ڈھونڈنے کی، لیکن کوئی بھی اس تک نہیں پہنچ سکا۔ نیاز شاہ کو معاذ کے بارے میں بتاتے ہوئے اس کا دل بہت مغموم ہو چکا تھا۔ وہ جو ابھی دلی ایئرپورٹ پر کھڑا زندگی کی تمام تلخیوں کو فراموش کر دینے کے بارے میں سوچ رہا تھا، عجیب سی ندامت میں گرنے لگا۔ ساری مجبوریاں اپنی جگہ تھیں، لیکن اسے دوست کو یوں فراموش نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سے اس قیمتی رشتے کو نبھانے میں کوتاہی ہو گئی تھی۔ وہ دوستی کا حق ادا نہیں کر سکا تھا اور اس رشتے کا مقروض ہی رہ گیا تھا۔ احساس ندامت نے ایک بار پھر اسے ماحول سے کاٹ ڈالا اور وہ ایک کے بعد جوس کا دوسرا گھونٹ نہیں پی سکا۔ گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ اچانک ہی رکی تو اس کے ہاتھ میں موجود ٹن میں سے جوس چھلک پڑا۔ وہ تجربہ رکھتا تھا کہ ایسی بڑی اور لگژری گاڑی میں بیٹھ کر یوں جھٹکا نہیں لگتا، اس لیے چونک گیا اور پھر فوراً ہی وجہ بھی علم میں آ گئی۔ ایک گاڑی راستے پر ترچھی کھڑی ان کی گاڑی کا راستہ روکے ہوئے تھی اور چند مسلح نقاب پوشوں نے ان کی گاڑی کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ باہر آؤ سب، ہری اپ، دیر نہیں ہونا چاہیے۔ عالم شاہ کی جانب والی کھڑکی کا شیشہ توڑ کر ایک شخص نے اپنی گن کی نال اندر گھسائی اور چیخ کر حکم صادر کیا۔ ان کے پاس اس حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ دلی کے مضافات کی طرف جانے والا یہ راستہ سنسان پڑا تھا اور کہیں سے کوئی مدد ملنے کی امید نہیں تھی۔ کوئی آ بھی جاتا تو یقیناً اتنے مسلح افراد کو سامنے پا کر انجان بن کر نکل جانے میں ہی اپنا بھلا سمجھتا۔ کون ہو تم لوگ اور کیا چاہتے ہو؟ نیاز شاہ نے گاڑی سے اترنے میں پہل کر کے عالم شاہ اور اجالا کو بھی پیروی پر مجبور کر دیا، لیکن اب غصے سے سرخ چہرہ لیے ان مسلح افراد سے مخاطب تھے۔ جو ہم چاہتے ہیں خود حاصل کر لیں گے۔ آپ جناب کا کام یہ ہے کہ خود بھی شانتی سے یہاں کھڑے رہیں اور ان دونوں کو بھی شانت رکھیں۔ ان میں سے ایک نقاب پوش نے، جو اپنے دراز قد اور ورزشی جسم کی بنا پر اپنے سب ساتھیوں میں نمایاں تھا، استہزائیہ لہجے میں جواب دیا اور فوراً ہی اجالا کی طرف رخ کرتے ہوئے بولا، چابیاں دو لڑکی۔ اجالا جو گاڑی سے اترتے ہوئے چابیاں ہاتھ میں لے کر اتری تھی، ہونٹ کاٹتے ہوئے اس کے حکم کی پیروی پر مجبور ہو گئی۔ لے جگر، ذرا چک تو کر کتنا مال بھرا ہے ان بڑے لوگوں کی گاڑی میں۔ اس نے اجالا کے ہاتھ سے چابیاں لے کر اپنے ایک ساتھی کی طرف اچھالیں۔ یہ تم لوگ اچھا نہیں کر رہے، میرے آئی جی اور چیف سیکرٹری تک تعلقات ہیں، بہت جلد پکڑے جاؤ گے تم لوگ۔ نیاز شاہ نے غصیلے لہجے میں اسے دھمکی دی۔ پاکستان سے آئے بھتیجے کے سامنے ان حالات سے گزرنا یقیناً ان پر بہت گراں گزر رہا تھا۔ ہمارے دیش کی پولیس اور دوسرے لوگ اتنے ایفیشنٹ ہوتے تو کیا کہنے تھے۔ آپ شوق سے جس کے پاس چاہے جا کر رپورٹ کروا دیجئے۔
لیکن اس بات کا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کے بڑے بڑے افسر دوست میری دھول کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہ جیسے نیاز شاہ کے غصے سے لطف اندوز ہو رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھی اس دوران نہ صرف گاڑی کی ڈکی کھول کر وہاں سے عالم شاہ اور سجل کے سامان کے بڑے بڑے سوٹ کیس نکال چکے تھے، بلکہ انہوں نے وہ بریف کیس بھی نکال لیا تھا جس میں رقم کے علاوہ اہم کاغذات وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں کہ یہ سب مت کرو، یہ میرے پاکستان سے آئے ہوئے بھتیجے اور بھتیجی کا سامان ہے، اور میں اس سامان کی بازیابی کے لیے پورے دلی کو ہلا ڈالوں گا۔ نیاز شاہ کی رگوں میں دوڑتا جاگیرداروں کا خون اس وقت جوش کھا رہا تھا، اور مغلوب ہونے کے باوجود وہ دھمکیوں پر دھمکیاں دے رہے تھے۔ عالم شاہ نے محسوس کر لیا تھا کہ اس غصے کے پیچھے اپنے تعلقات کے زوم سے زیادہ عالم شاہ کے سامنے اٹھائی جانے والی شرمندگی کار فرما ہے، ورنہ حقیقتاً وہ ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ فی الحال تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے اس طرح ان تینوں کو اپنے خودکار ہتھیاروں کی زد میں لے رکھا تھا کہ ذرا سی غلط جنبش ان کے لیے بڑے نقصان کا سبب بن سکتی تھی۔ پاکستان سے آئے بھتیجا بھتیجی مطلب ہمارے دیش کے دشمن، پھر تو ایسا کرتے ہیں ہم انہیں بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ آشا ہے کہ آپ اپنے ان پیاروں کو چھڑانے کے لیے بھاری تاوان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس نے یکدم ہی اجالا کی کلائی تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی اس حرکت پر اجالا کے لبوں سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ عالم شاہ نے عالم اضطراب میں اپنی جگہ سے حرکت کی، لیکن فوراً ہی گردن سے آ لگنے والی گن کی نال نے اسے غیر متحرک ہونے پر مجبور کر دیا۔ نیاز شاہ کو البتہ کوئی مجبوری نہیں روک سکی تھی، اور لاڈلی بیٹی کی کلائی ایک ڈاکو کے ہاتھ میں دیکھ کر وہ بے خطر اس پر جھپٹ پڑے۔ جوش اپنی جگہ تھا، لیکن ایک مسلح اور قوی شخص کے سامنے ان کے بوڑھے جوش کی کیا پیش چلنا تھی۔ اس نے اجالا کی کلائی چھوڑی اور غضبناک انداز میں انہیں اپنے بازو کی گرفت میں لے کر گن کی نال ان کی کنپٹی پر رکھ دی۔ چیمبر چڑھائے جانے کی مہیب آواز ان سب نے سنی۔ نہیں، پلیز نہیں۔ اجالا بے ساختہ ہی ہاتھ جوڑ کر اس شخص کے سامنے فریاد کنا ہوئی۔ وہ کچھ دیر اجالا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے نیاز شاہ کی کنپٹی پر سے گن کی نال ہٹانے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے بازو کی گرفت سے بھی آزاد کر دیا۔ بریف کیس میں کیش کے علاوہ تم لوگوں کے کام کی کوئی چیز نہیں۔ بہتر ہوگا کہ تم لوگ کیش نکال کر بریف کیس میرے حوالے کر دو۔ عالم شاہ کو اندازہ تھا کہ پاسپورٹ سمیت دیگر اہم کاغذات سے محروم ہو جانے کی صورت میں اسے بڑی خواری اٹھانا پڑے گی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس ڈاکو کے سامنے لب کشا ہوا۔ کیش سے ہم عیش کریں گے اور تمہاری خواری ہمارے من کو شانتی دے گی، اس لیے آئی سے نو۔ وہ مذاق اڑانے والے لہجے میں بول کر واپس پلٹ گیا۔ عالم شاہ کی گردن پر رکھی گن کی نال بھی ہٹ گئی۔ وہ لوگ اپنی کارروائی مکمل کر کے واپس جا رہے تھے۔ عالم شاہ نے محسوس کیا کہ اس کو نشانے پر لیے کھڑے رہنے والے شخص نے غلطی کی ہے، اور اس کے پیچھے سے نکل کر خاصی بے احتیاطی سے گاڑی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ شاید اپنے پاس گن کی موجودگی نے اسے اس زوم میں مبتلا کر دیا تھا کہ کوئی ان کی راہ میں آنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اگر ان لوگوں نے بریف کیس کی واپسی کا مطالبہ پورا کر دیا ہوتا تو عالم شاہ کو جرت کے اظہار کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب وہ تھوڑا سا رسک لینے کو تیار تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی ایک بھرپور جست اسے اس شخص تک پہنچا سکتی ہے۔ وہ اس تک پہنچ جاتا تو اسے قابو میں بھی کر لیتا۔ ایک سیکنڈ کے اندر ہی یہ سارا حساب کتاب لگا کر اس نے خود سے چند قدم آگے جاتے شخص پر چھلانگ لگانے کے لیے پر تولے، لیکن یکدم ہی اس کے پر کاٹ دیے گئے۔ نو نیور۔ یہ اجالا تھی جو جانے کیسے اس کے تیور بھانپ کر اس کے آگے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ عالم شاہ نے حیرت سے اس میں بامسمہ لڑکی کو دیکھا جو اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ڈاکوؤں کو تحفظ فراہم کر رہی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔